جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کے سامنے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنایا. بیٹے کی زبان سے نکل گیا ابا جان ٹھیک ہے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہ سنا. تلوار نے آنکھ سے باہر نکال کر بچے کی گردن پہ تان دی. فرمایا آج تو میرے سامنے حضور کی بات پہ لیکن کہہ دیا, آئندہ اگر مگر میری تیری زبان سے سنا تو باپ باپ نہیں رہے گا, بیٹا بیٹا نہیں رہے گا. پھر کالی کملی والے کی محبت اور تیری محبت کے درمیان یہ عمر کی تلوار فیصلہ کرے گی. تیری جرأت کیسے ہوئی؟ آج دنیا کے سامنے سود کی مذمت کرو, کہندے جی ٹھیک ہے لیکن کریے کی کھاد مہنگی ہے, یہ بغیر گزارا کوئی نہیں. بھا لگا دے ایسی زمین کو, آگ لگا دے, بھوکا مر جا بہتر ہے. کیا تجھے علماء اکرام نے نہیں بتلایا؟ فرمایا سود خور کے گھر کا کھانا کھا لینا فرمایا پخانا کھانے کے برابر ہے. میں نے پڑھا نہیں لیکن علماء اکرام سے بیشتر مرتبہ سنا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آ گئی اور آ کے کہنے لگی اللہ والے میں نے منت مانی تھی میرا بیٹا پیدا ہوگا, میں اس کی ٹٹی کھاؤں گی, میں اس کا پخانا کھاؤں گی. میرا بیٹا پیدا ہو گیا, بتاؤ میں کیا کروں؟ 3 دن بلاتے رہے, آتے رہے, جاتے رہے. چوتھے دن فرما دیا اللہ اکبر, میں فتویٰ نہیں دیتا کہ حرام چیز کھا لے پخانا کھا لے. تیرے محلے میں کوئی سود خور رہتا ہے, کجی فلانا رہتا ہے, پر میں اس کے گھر کے جا کے روٹی کا لقمہ کھا لے پخانے کے برابر ہے. سود پر میرے عزیزوں فصل کی بجائی کھاد سپرے سارا لیا جا رہا ہے, ڈیزل سود کے اوپر لیا جا رہا ہے. بدگمانی سے اللہ مجھے معاف فرمائے, اللہ کرے میری بدگمانی ہو, سچی بات نہ ہو. آپ حضرات تو بڑے معتبر لوگ ہو, بڑے قیمتی لوگ ہو, لیکن میرے عزیزوں جتنی بھی باڈی سپرے سے اپنی بدبوؤں کو چھپا لیں, جتنی بھی پرفیوم میرے عزیزوں عربین لے لیں, پاکستانی لے لیں, برہ کی پرفیوم اپنے جسم پہ چھڑکا لیں, جتنے اتنے ہاتھ لگا لیں میرے عزیزوں میرے سے چھپا سکتے ہو, اہل علاقہ سے چھپا سکتے ہو, لیکن موت کے وقت ملک الموت سے نہیں چھپاؤ گے. ملک الموت آئے گا, یوں نہیں دیکھا گا کلمے والا کہ ایمان والا, وہ آئے گا. میرے نبی نے فرمایا کہ آ کر اعضائے انسانی کو, انسان کے جسم کو بلکہ اس کے جوڑوں کو, اس کی ہڈیوں کو سونگنے لگ جاتا ہے. دوسرے فرشتے کہتے ہیں کیا سونگ رہا ہے؟ کہتے ہیں میں سونگ کے دیکھ رہا ہوں اس کے اندر سے ایمان قرآن نماز کی خوشبو بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. اتنی بڑی چادر بھرنے والے کے اوپر ڈالی جاتی ہے, پورا دین اس چادر کے اوپر لکھا ہوتا ہے. پہلا کلمہ, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا کلمہ لکھا ہوتا ہے. ایمان مجمل, ایمان فصل اس پہ لکھا ہوتا ہے, یا اللہ یا محمد لکھا ہوتا ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس چادر پہ لکھا ہوتا ہے. اور کندھا دینے والے سارے باوضو ہوتے ہیں, سر ڈھانکے ہوئے ہوتے ہیں, اور ہر کوئی کلمہ شہادت کا نعرہ نعرہ لے کے آتا ہے. میرے عزیز و مالک کے کائنات کے دربار کی طرف جب جنازہ جاتا ہے تو عرش عظیم کا مالک کہتا ہے چادر تو وہ لے کے آیا, اس کے اوپر ڈال کے جس پر پورا دین لکھا ہوا, چادر اٹھا کے دیکھ اس کو لے کے آ رہا ہے جسے زندگی کے اندر کبھی کلمہ پڑھنا بھی نصیب نہیں ہوا ہے. مفتی ضیاء الحق صاحب تمہارے علاقے کا اللہ والا مفتی ہے, ایمانداری سے پوچھ لو اگر ایمان سینے کے اندر نہ ہوا تو کلمے والی چادر آپ کو مجھے نہیں بچا سکے گی. سیدہ فاطمہ الزہرا کون ہے؟ خاتون جنت ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی ہے, جناب حسنین کریمین کی اماں جان ہے, سیدہ زینب کی دکھڑی ماں ہے. اللہ اکبر, پیغمبر کی سب سے لاڈلی بیٹی ہے. سیدہ زینب کی رقیہ کی آج پوری دنیا کے اندر بکواسات کی جاتی ہے. پھر ناراض نہ ہونا, میں بکواس ہی کہوں گا, میں کیا نہ کہوں. میرے عزیزو اللہ اکبر, کوئی میرے 2 بیٹوں کو مولی تیرا ایک کو بیٹا, باقی تیرا ایک بیٹا کوئی نہیں. کوئی کہ مولی صاحب تیرا ایک ہی بیٹا, تیری بیٹی کوئی نہیں. بتاؤ میرے دل پہ کیا گزرے گی, میں اچھے لفظوں سے کیا یاد کروں گا. پوری دنیا کے میرے عزیزوں, پوری دنیا کے مسلمانوں جو خود اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا چاہتے ہیں, جو نہیں کہلوانا چاہتے, نبی کی 1 بیٹی اور نبی کی 4 بیٹیوں, بتا تجھے کیا تکلیف ہے؟ تو اپنی گھر والیوں کو, اپنی بچیوں کو بچا. خدا کی قسم اللہ نبی کی بیٹیوں کی عزت کو خود بچا کے دکھا دے گا. ایسی فضولیات, نبی کی 1 بیٹی, نبی کی 4, فلانی ہجری میں پیدا ہوئی, فلانے سن میں, تمہیں لینا کیا اس چیز سے؟ فرمایا جتنی کلمہ پڑھنے والی وہ ساری میری روحانی اولاد ہے, انکار کر کے دکھاؤ. تم 4 کو روتے ہو, پیغمبر تو ساری کائنات کی عورتوں کو اپنی بیٹیاں کہہ رہا ہے. پتہ نہیں تمہیں کس مصیبت نے جھگڑے میں ڈال دیا. اس کی باتوں پر یقین کرتے ہو جو تمہارا مال بھی کھا گئے, خدا کی قسم تمہاری عزتیں بھی لوٹ کے چلے گئے.
ان کی باتوں کے اوپر یقین کرتے ہو جنہیں خود پتہ نہیں علی کا کردار کیسا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کیسا تھا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک، آپ کا حلیہ، آپ کا چہرہ مبارک، آپ کا دن رات کیسا تھا، آپ کا کردار کیسا تھا۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، میں کسی پر ہوٹنگ کرنے نہیں آیا، کسی پہ انگلی اٹھانے نہیں آیا، لیکن میرے عزیزو جتنا مجھے پتا ہے اتنی تو میری ذمہ داری ہے میں آپ کو بتا دوں۔ اللہ کرے آپ میں عمل کرنے والے بن جائیں، باقی خدا جانے، خدا کا کام جانے۔ چلو میرے عزیزو، آج اپنے گھر جا کے تسلی سے بیٹھ کے سوچ لینا کہ اب تک کسی کی 40 سال، کسی کی 35 سال، کسی کی 30 سال عمر ہے، ہم نے کیا کمایا؟ مکان کیا بنایا؟ مکان، دکان 4 مربع بنائے، 30 ایکڑ بنائے۔ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، یہ تیری نہیں ہے۔ اور یہ صاحب رجسٹری میرے نام ہے، کھیوڑ میرے نام ہے، کھاتا میرے نام ہے، انتقال میرے نام ہے، میں نے کہا ساری چیزیں تیرے نام ہے، مر کے دیکھ لے، خدا کی قسم کفن کے علاوہ کوئی بھی چیز ساتھ ہی لے کے جائے گا۔ ساری زندگی زمین کا انتقال کراتے کراتے گزر گئی، آج اس زمین کے اندر انتقال ہو گیا جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں مل رہا، سب کچھ چھوڑ۔ مکان رہ گئے، مکی سارے کے سارے چلے گئے۔ میرے عزیزو، قبرستان کے اندر تمہارے علاقے میں مکان بنانے کی، پلاٹ بنانے کی، کالونی بنانے کی جگہ ہے، قبرستان کے اندر قبر بنانے کی ایک بھی جگہ باقی کوئی نہیں رہی، بھر گیا قبرستان۔ اور یہ تو اللہ جل شانہ کو معلوم ہے قیامت کے دن ایک ایک قبر سے کتنے کتنے اٹھائے جائیں گے۔ بس میرے بھائی اس وقت ضرورت ہے جس سے ملے اس سے تجدید ایمان کرائیں کہ بھئی تو بھی کلمہ پڑھ کے سنا، میں بھی کلمہ پڑھ کے سناؤ، کیا پتا کلمہ پڑھ کے ہونٹ آپس میں جڑے، ملک الموت سامنے آ کے کھڑا ہو جائے، کم سے کم آپ کا میرا خاتمہ تو ایمان کے اوپر ہو جائے۔ بچوں کو جیب میں سے پیسے نکال کے دینے والوں جا شہ لے ایسا بیٹھ لے، یقین کرو بیٹی پاس ہے، پوتی پاس ہے کہ بیٹی ذرا میرا کلمہ سنیو، بیٹی میری نماز سنیو۔ ابھی آپ نے میں نے سب نے عشاء کی نماز پڑھی نا بھائی، اور کوئی بھی اللہ نہ کرے آپ میں سے کوئی جھوٹ بولنے والا ہو، ہماری تو انشاءاللہ بات ہی چھوڑ دو، اور آپ کی ماشاءاللہ بہت معتبر لوگ ہو، جھوٹ نہیں بولتے، لیکن ابھی آپ نماز میں کتنا بڑا دعویٰ کر کے آئے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر، کتنا بڑا اللہ سے وعدہ کر کے آئے۔ بار بار اقرار کر کے آئے، تیری نشکری نہیں کروں گا، تیری نعمتوں کا کفر نہیں کروں گا، کر کے آئے کہ نہیں؟ ونشکرک ولا نکفرک، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی، یہ سارا تو بھی اللہ سے کر کے آئے۔ مسجد سے نکلنے کے بعد سارے وعدوں کو اپنے ہاتھوں سے اپنے منہ سے جھٹلا دیا، عبادت تیری کروں گا، محتاج تیرا رہوں گا، مانگوں گا تیرے سے، تیرا شکر گزار رہوں گا، تیری کبھی شکری نہیں کروں گا، کبھی کفران نعمت نہیں کروں گا۔ ایمانداری کی بات ہے، گھر آنے کی دیر ہے، بتاؤ مسجد سے باہر نکلنے کی دیر ہے، جو ریڈی والا مسجد کے دروازے کے اوپر کھڑا ہے وہ بھی سودا تولنے میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ ہندو ہے اپنے مندر کا حیا کرتا ہے، عیسائی ہے اپنے چرچ کا حیا کرتا ہے، میرے عزیزو سکھ ہے اپنے گردوارے کا حیا کرتا ہے، یہودی اپنے عبادت خانے کا حیا کرتا ہے۔ ایک ایسا مسلمان ہے مسجد کی دکان کرائے میں لے رکھی ہے، ادھر اذان ہو رہی ہوتی ہے، اس کی دکان کے اندر ٹیپ کے اندر گانا بج رہا ہوتا ہے۔ مسلمان ہے نا یہ؟ مسجد کی دکان کے اندر موبائلوں والا بیٹھا ہے، جو میرے عزیزو پنجابی اور ہندی اور اردو گانے میرے عزیزو 50 روپے میں میموری فل کر کے دے رہے، اسے حیا ہی نہیں آ رہا میں کس کے گھر کے اندر بیٹھ کے کس اللہ سے کس سے بغاوت کر رہا ہوں اور کس کی ناراضگی میں اپنے اوپر مول لے رہا ہوں۔ گھر سے نکلے گالیاں دیتے، گھر میں آئے گالیاں دیتے، یہ انسانیت ہے؟ یہ جتنی مائیں بہنیں اگر بیٹھی سن رہی ہیں تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارا قسم تمہارا گھر والا جب گھر سے باہر نکلے اسے دروازے تک چھوڑنے ہو، وہ گھر والا جب گھر سے پایا پاؤں باہر نکالے، کھبا پیر گھر سے باہر رکھے اور کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ، خود بھی اللہ کے حوالے، گھر والوں کو اللہ کے حوالے۔ تمہاری بیوی جب دروازے سے رخصت کرے تمہاری طرف چہرہ کر کے گئے فی امان اللہ، اگر تو مجھے اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہے تو میں بھی تجھے اللہ کی امان کے حوالے کر کے بھیج رہی ہوں۔
یا تو ابھی روٹی کھاتے کھاتے ناشتے کے اوپر لڑکے آیا تھا، وہ کہتی مینوں طلاق دے کہ جا کے لیلا، اللہ کرے مینوں تیرا منہ دیکھنا نصیب نہ ہوئے اور جو مجھے تیرے منہ دیکھنا نصیب نہ ہو۔ یہ گھر کے اندر بیٹھ کے اپنے شوہر کی بدخوئیاں کرے گی، شوہر دکان کے اوپر بیٹھ کر دوستوں کے اندر بیوی کی بدخوئیاں کرے گی، بتا کاروبار کے اندر برکت کہاں سے آئے گی؟ یہ وہ موذی مرض ہیں جس کی دوائی میرے عزیزوں مارکیٹ میں نہیں ملے گی، جس کی میڈیسن میڈیکل سٹور پہ نہیں ملے گی۔ یہ وہ موذی مرض ہیں جن کی دوائی اللہ والوں کے قدموں میں ملے گی۔